الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وقال تعالى في موضع آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم ناظرین اور اس مجلس میں موجود تمام رفقا، آج 7 محرم الحرام آپ کے روبرو حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ چاہوں گا قرآن کی روشنی میں سب سے پہلے توحید، پھر رسالت، پھر نبی کے یاروں کے چند کارگزاریاں آپ کے سامنے پیش کروں۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، 3 پارے کی ہے، سورہ بقرہ کی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا کہ قرآن کی بہترین آیات کون سی ہے؟ تو مجلس میں بہت سے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ چونکہ وہ مفسر قرآن تھے، وہ قرآن کی تشریح کو جانتے تھے، آیت کی تشریح کو جانتے تھے، تو انہوں نے جھٹ سے بتا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ اب میں مطمئن ہو گیا، ہاں تم لوگ اچھی طریقے سے قرآن کے جاننے والے اور قرآن کے مفسر ہو چکے ہو۔ کیا ہے اس آیت کے اندر؟ تو اللہ نے اپنے 5 خاصے بیان کیے ہیں، 5 خصوصیتیں اللہ نے اپنی بیان کی ہیں کہ میں جو رب ہوں، میں جو الہ ہوں، میں جو خالق کائنات ہوں، میں جو مالک لم یزل ولا یزال ہوں، میری کیا خصوصیت ہے، میں کن
بادشاہت کا مالک ہوں، اللہ نے وہ چیزیں اس آیت کے اندر بیان کی ہے، اور اسی میں اللہ نے رسالت کو بیان کیا، اور اسی میں اللہ نے اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی خصوصیت کو بھی ذکر کر دیا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ اپنی خصوصیت بیان کر رہا ہے کہ میں وہ رب ہوں، میں وہ الہ ہوں، میں وہ خالق کائنات ہوں، میں وہ رب ہوں کہ جس کے علاوہ کوئی پرسان حال نہیں، کہ جس کے علاوہ کوئی رب نہیں، کوئی مالک نہیں، ساری دنیا کو میں روزی دینے والا ہوں، ساری دنیا کو میں رزق دینے والا ہوں، شفا میرے ہاتھ میں ہے، غم میرے ہاتھ میں ہے، خوشی میرے ہاتھ میں ہے، میں رب ہوں۔ الحی القیوم، اللہ نے دوسری خصوصیت بیان کی، میں رب وہ ہوں جو زندہ ہوں اور طاقتور ہوں۔ اللہ اپنی نری توحید کو بیان کر رہا ہے کہ میں زندہ ہوں اور طاقتور ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ جو دنیا سے چلا جائے وہ رب نہیں ہوا کرتا۔ قیوم، میرے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، میری بادشاہت مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، میں طاقتور ہوں، میری حکومت کوئی لے نہیں سکتا، کوئی میرے سے آ کے حجت نہیں کر سکتا۔ الحی القیوم۔ تیسری خصوصیت اللہ بیان کر رہا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے اونگ آتی نہ مجھے نیند آتی۔ اونگ کہتے ہیں بیٹھ کر ہلکی سی جھپکی لے لینا، نیند کی تمہید ہے اونگ، نیند سے پہلے یہ اونگ آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے اونگ بھی نہیں آتی۔ رب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو نیند بھی نہ آئے، اونگ بھی نہ آئے، جو سو جائے وہ رب تھوڑی ہوتا ہے، انسان کا خاصہ ہے۔ اگر کوئی آدمی نہ سوئے بیمار پڑ جاتا ہے، سونا یہ صحت کے لیے مفید ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے تو نیند بھی نہیں آتی کیونکہ میں رب ہوں، مجھے تو دنیا کا حال، مجھے تو چاند ستارے کا نظام، سورج کا نظام چلانا ہے، مجھے تو روزی دینی ہے، رزق دینا ہے۔ مخلوق سجدے میں پڑی ہو اور رب سو رہا ہو، یہ کون سا رب ہے؟ رب نہیں ہے۔ رب وہ ہے جس کو اونگ بھی نہ آئے، نیند بھی نہ آئے، جس کو سارا نظام چلانا ہے، دن بھر کے نظام کا انتظام کرنا ہے۔ رب وہ ہوتا ہے کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس سے کتنا لینا ہے، کس کو بیماری دینی ہے، کس کو دکھ دینا ہے، کس کو شفا یاب کرنا ہے، کس کو موت دینی ہے، کس کو زندگی دینی ہے۔ یہ سب نظام رب کو چلانا ہوتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ نے اپنی خصوصیت بیان کر دی۔ آگے اللہ اپنی خصوصیت بیان کر رہا ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ اپنی توحید کو پہچانوا رہا ہے، یا یوں کہیں کہ اللہ آپ کو کیسے پہچانے کہ آپ رب ہیں؟ تو اللہ کہہ رہا ہے لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ مجھے پہچاننا چاہتے ہو، مجھے پرکھنا چاہتے ہو، مجھے دیکھنا چاہتے ہو، تو میں وہ بادشاہ ہوں جس کے قبضے قدرت میں زمین اور آسمان ہیں، ساری انسانیت ہے، ساری مخلوق ہے، جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے، میں وہ رب ہوں۔ اللہ کی توحید سب سے پہلے توحید ہے، اللہ کو ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کی بادشاہت کو پہچاننا۔ اگر ہم اللہ کو پہچان لیں، اللہ کی خدائی کو پہچان لیں، الوہیت کو پہچان لیں، تو سارے دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور کیا ہے اللہ کی خصوصیت؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے گا آ کر میرے سامنے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں آ کے سفارش کر سکتا، کوئی سفارش نہیں کر سکتا اپنی عبادت کے بلبوتے پر کہ میں نے دنیا میں بڑی اچھی عبادت کی ہے، میں اللہ کے سامنے کل اپنی عبادت کے بلبوتے پہ سفارش کر سکتا ہوں۔ کوئی نہیں کر سکتا، انبیاء بھی نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے
کھڑے ہو کر سفارش، الا باذنہ، اللہ استثناء کر رہا ہے، الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے گا میرے سامنے آ کر؟ کسی کو اپنی عبادت پہ بھروسہ نہیں، حتیٰ کہ انبیاء بھی سفارش نہیں کر سکتے، الا باذنہ، مگر اللہ جس کو اجازت دے، جس کو اللہ نے اجازت دی وہی آ کر اللہ کے دربار میں کل قیامت کے میدان میں سفارش کر سکتا ہے۔ صرف وہی سفارش کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا۔ یہی وہ موضوع ہے جہاں پر اب رسالت پر آتے ہیں، الا باذنہ، اللہ اجازت دے۔ جب ساری مخلوق اپنے گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہوگی، ساری انسانیت اپنے گناہوں کے تلے ڈوبی ہوئی ہوگی، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، سورج زمین سے ایک بالشت اوپر ہوگا، اللہ کا غضب اپنے عروج پر ہوگا، بڑا ناراض ہوگا رب کہ اتنے لوگوں کو پیدا کیا اور میرے من مرضی کے مطابق عبادت نہ کر سکے، تو مخلوق اور بندے دوڑے دوڑے نبیوں کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، ذرا اللہ کے سامنے سفارش تو کیجئے، سفارش کیجئے کہ اللہ جلدی حساب و کتاب شروع کرے، اور یہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے فی الوقت، کھڑا ہونا مشکل ہے، اتنی تپش ہے، جنت والے جنت میں چلے جائیں، جہنم والے جہنم کے اندر چلے جائیں، یہ حساب کتاب جلدی اللہ شروع کرے۔ آدم علیہ السلام منع فرما دیں گے، میں نہیں کر سکتا سفارش، اللہ بڑے ناراض ہیں، غصے میں ہیں۔ پھر مخلوق باری باری نبیوں کے پاس جاتی رہے گی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اسماعیل علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، داؤد علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کم و بیش 1,24,000 نبیوں کے پاس جائیں گے، لیکن سب یہی کہیں گے کہ بھائی ہم کیسے سفارش کریں، ہمیں تو خود اپنی فکر ہو رہی ہے، ہم تمہاری کیسے سفارش کر سکتے ہیں اللہ کے دربار میں۔ جب سب جگہ سے دروازے بند ملیں گے، جب سب جگہ سے بالکل مایوس ہو جائیں گے، تب آخر میں یہی گنہگار لوگ، یہی بد کردار لوگ، بد اخلاق لوگ، اس میں چور بھی ہوں گے، زانی بھی ہوں گے، شرابی بھی ہوں گے، سود خور بھی ہوں گے، غرض یہ ہے کہ دنیا کی تمام برائیاں ہوں گی ان کے اندر۔ جب یہ آخر میں تاجدار بطحہ، فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے محبوب کبریا، سارے انبیاء کے پاس گئے، سب نے منع کر دیا، سب نے کہا ہمیں تو اپنی فکر ہے، ہم تمہاری کیسے سفارش کروا سکتے ہیں، اب آپ ہی کیجئے سفارش۔ اللہ بڑے غضب میں ہیں، ناراض ہے۔ مرید ایک ہوتا ہے مراد، مرید وہ ہے جو کچھ حاصل کرنے کے لیے اپنے پیر کے پاس جائے، مراد وہ ہے جس کو مانگا جائے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرت عمر کو مانگا ہے، مراد ہیں یہ، حضرت عمر مراد ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا خصوصیت ہے جن کے آنے سے اسلام کو اتنی طاقت ملی، کہ جن کی ساری سیرت ہم کو حکمت بھی دیتی ہے، عمل کرنے کا سلیقہ بھی دیتی ہے، جن کی ساری زندگی ہم کو بتاتی ہے کہ ہم دنیا میں کیسے جئیں، اخلاق کیسے کمائیں، اور اپنے اگر ہم حکمراں بن جائیں تو ہم اپنے لوگوں پر، نچلے لوگوں پر کیسے حکومت کریں۔ چنانچہ امام ترمذی رحمہم اللہ نے بہت سے واقعات احادیث کے اندر ذکر فرمائے ہیں، ان میں سے چنندہ واقعات کو ذکر کروں آپ کے سامنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حاکم ہیں، بادشاہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں،
22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हाकिम हैं, लेकिन जिंदगी बड़ी सादा है, पेबंद लगे कपड़े हैं, हालांकि खजाना भरा हुआ है माल गनीमत से, लेकिन उसके बावजूद बहुत सादी जिंदगी गुजार रहे हैं। एक बद्दू किसी मदीना के मुजाफात से उठकर चलकर आता है और आकर रात के वक्त में मदीना के बाहर पड़ाव डाल लेता है। साथ में बीवी मौजूद है, वो पेट से है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु राउंड पर जा रहे हैं, मदीना का हाल चाल जानने जा रहे हैं कि देखें मदीना में किसी को कोई तकलीफ तो मौजूद नहीं है, कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना के बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि आग जल रही है, खेमा गड़ा हुआ है और अंदर से कराहने की आवाज़ आ रही है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस बद्दू के पास जाते हैं, पूछते हैं भाई क्या मामला है। वो बद्दू नहीं समझ पाता कि ये अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो उसी लहजे में गुफ्तगू करता है, मैं तुमको क्या बताऊं कि क्या मामला है। मैं बड़ी तकलीफ़ में दूर से चल कर आ रहा हूँ, मदीना के मुज़ाफ़ात से चल कर आ रहा हूँ, अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन के पास आया हूँ। अब इस वक्त परेशानी के अंदर, तकलीफ़ के अंदर मुब्तला हूँ। सुबह मुलाकात करूँगा अमीरुल मुमिनीन से जाकर और अपनी शिकायत रखूँगा। हज़रत उमर ने पूछा, अंदर ये कराहने की आवाज़, दर्द की आवाज़ कैसी है? उस बद्दू ने कहा कि मेरी बीवी पेट से है, बिल्कुल वक्त करीब है, परेशानी है, इसलिए वो करा रही है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अच्छा ठहरो, मैं भी आता हूँ। दौड़े दौड़े अपने घर पहुँचते हैं, अपनी अहलिया से कहते हैं कि मैं तुझे ऐसी नेकी ना बताऊं कि जिस नेकी को कर कर तू जन्नत कमा सकती है, जिस नेकी को कर कर तू सब पर फौकियत हासिल कर सकती है। वो भी सहाबिया थीं, उमर इब्न खत्ताब की ज़ौजा मुताहरा थीं। फ़ौरन चल देती हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खेमे के बाहर उस बद्दू के लिए, देहाती के लिए और उसकी बीवी के लिए खाना तैयार करते हैं अपने हाथों से। अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, 22 लाख मुरब्बा मील के तने तन्हा बादशाह हैं और उनकी बीवी हज़रत उमर की बीवी उस बद्दू की बीवी के साथ मदद करती हैं, चूँकि पैदाइश का वक्त करीब है। अंदर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो कहती हैं अंदर से कि मुबारक हो अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने जीता जागता बेटा दिया है। इतना सुनना था कि वो बद्दू डर जाता है, कांप जाता है, दौड़ता है कि पगड़ी भी नीचे गिर जाती है। हज़रत उमर पूछते हैं जाता कहाँ है? कि अमीरुल मुमिनीन मेरे से गलती हो गई, मैं पहचान नहीं पाया कि आप अमीरुल मुमिनीन हैं, मैं डर गया, मैंने आपसे गुफ्तगू सही नहीं की, आपने मुझसे मेरे लिए खाना बनवाया, मैं जिस काम का आपको ऑर्डर देता, पानी का ऑर्डर देता तो आप पानी लाकर पहले पिलाते, आपकी दाढ़ी सारी धुएं से भर चुकी है, मेरे से बड़ी गुस्साखी हो गई अमीरुल मोमिनीन कि मैंने आपसे अदब से गुफ्तगू नहीं की। कुर्बान जाऊं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जुमला इरशाद फरमाया कि तुझे पता है कि तू कहाँ आया है? तुझे पता है ये शहर किसका है? तुझे पता है कि ये हबीब किबरिया का मदीना है? यहाँ जो आता है उसकी बात को सुना जाता है और उसकी मदद की जाती है। अगर तू आता मैं तेरी मदद ना करता, अल्लाह मुझसे कल क़यामत के मैदान में पूछता, उमर तेरे शहर में एक बद्दू आया था, तूने उसकी मदद नहीं की तो मैं क्या जवाब देता। इसी तरह इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह ने एक वाक़या ज़िक्र लिखा है कि एक बूढ़ी औरत थी, बहुत ही बूढ़ी औरत थी, उसकी हड्डियों में गूदा नहीं बल्कि इश्क़ रसूल डूबा हुआ था।
اس کی ہڈیوں میں عشق رسول بھرا ہوا تھا، وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچانتی نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات میں نکلے گشت پر، فجر ہو گئی گشت کرتے کرتے، حال چال جانتے جانتے، 2 گلیاں رہ گئیں، فجر کی نماز کے بعد نقاب ڈالے، ان 2 گلیوں کو بھی چھان لیا، انہی ایک گلی میں وہ بوڑھی عورت رہتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے کہ اماں کچھ کام ہو تو بتا دیجئے، کوئی پریشانی ہو تو بتا دیجئے۔ کہا ہاں میں عمر سے بڑی ناراض ہوں، میں عمر سے بڑی ناراض ہوں کہ امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اور میری مدد نہیں کی۔ حضرت عمر نے کہا اماں عمر کو کیا پتا کہ آپ پریشان ہیں، عمر کو کیا معلوم کہ آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہے، عمر نہیں جانتا ہے۔ تو اس بوڑھی اماں نے کہا اگر عمر کو نہیں پتا تو پھر کیوں امیر المؤمنین بن گیا، کیوں بادشاہت حاصل کر لی؟ اگر اس کو حال چال نہیں جاننا، رعایا کو نہیں دیکھنا، تو پھر بادشاہ کیوں بن گیا؟ کہا کہ میں 25 درہم کی مقروض بھی ہوں، اور 2 دن سے اناج کا کوئی ٹکڑا، کوئی لقمہ میرے پیٹ میں نہیں گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے گھر گئے، 25 دینار یا درہم لا کر اس اماں کو دیے، اور گھر میں سارے کھانے کا بندوبست کیا، اور اس اماں سے کہا اب تو عمر سے ناراض نہیں ہوں؟ کہا نہیں، اب بھی ناراض ہوں، میں تو کل قیامت کے میدان میں، میری عمر تو ڈھل گئی ہے، میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، میری ہڈیوں میں جان نہیں رہی ہے، میں جب قبر میں جاؤں گی تو میری ملاقات اللہ کے محبوب پیغمبر سے ہوگی، تو میں وہاں جا کے سے شکایت کروں گی عمر کی، میں شکایت کروں گی۔ حضرت عمر چیخ پڑے، رو پڑے کہ اماں ایسا نہیں کرنا، عمر نہیں جانتا آپ کے بارے میں آپ کی پریشانی کیا ہے، ابھی گفتگو ایسی ہو رہی ہے جب بالکل اجنبی، نہ بڑھیا حضرت عمر کو پہچانتی ہے، نہ امیر المؤمنین ہونے کی حیثیت کو پہچانتی ہے، ابھی بالکل اجنبیوں کی طرح گفتگو کر رہی ہے وہ، کہ اماں کل قیامت کے میدان میں، یا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی تو میں وہاں شکایت کروں گی عمر کی کہ عمر نے میرا خیال نہیں رکھا، عمر نے میرا حال چال نہیں جانا۔ حضرت عمر نے کہا اماں وہاں سفارش نہیں کرنا، وہاں شکایت نہیں کرنا، میں کیا کروں گا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، وہاں شکایت نہیں کرنا۔ اتنے میں حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لے آئے اور کہا کہ امیر المؤمنین ہم نے تو سارے مدینے میں آپ کو ڈھونڈ لیا، چپا چپا چھان مارا، جگہ جگہ ڈھونڈ لیا، آپ یہاں ہیں، آپ ہمیں کہیں نہ ملے تو ہم یہاں آئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، آپ یہاں موجود ہیں، بڑا اہم کام آ پڑا ہے، اس لیے ہم آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آ گئے۔ جب حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کہہ کر پکارا تو وہ بڑھیا اب پہچان رہی ہے اور ڈر گئی کہ تم عمر ہو، تم عمر ہو، تم نے پہلے نہیں مجھے بتایا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز دیکھیے، کہا اماں ایسا نہیں کام چلے گا، لکھ کر دو مجھے کہ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں۔ بڑھیا نے کہا بیٹا مجھ سے لکھنا نہیں آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود لکھا، اس کا انگوٹھا لگوایا اس پر، حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو گواہ بنایا، اور حضرت علی کو دیا وہ رقعہ، اور کہا کہ جب میں مر جاؤں اور قبر کے اندر چلا جاؤں تو یہ رقعہ میرے ساتھ ڈال دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں کیا لے کر آئے ہو تو میں کہوں گا کہ ایک عورت مجھ سے ناراض تھی، میں اس کو بھی راضی کر کے آ گیا، وہ ایک عورت ناراض تھی میں نے اس کو بھی راضی کر دیا۔ یہ ایک پھول ہے، گلدستے کا ایک پھول، صدیق اکبر، عمر ابن خطاب۔ تیسرے پھول ہیں حضرت عثمان ذی النورین۔ 3 چیزیں بدرجہ اولا موجود تھیں ان کے اندر، ایک سخاوت بڑی تھی، دوسری حیا بڑی تھی،
تیسرے رحم دلی بڑی تھی۔ ان تینوں چیزوں کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر غلبہ تھا۔ یہ کون لوگ تھے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ان تینوں چیزوں کا بڑا غلبہ تھا۔ ملک شام کے مضافات سے ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور فرمایا کہ ابو بکر، آپ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ہیں، میرے اوپر 3000 دینار کا قرضہ ہو گیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ملکی خزانے سے میری مدد فرما دیں، اور میں بڑا پریشان ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر میں لے گئے، جو بھی ماحول ہوگا اس گھر کا وہ دکھایا۔ تو ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی تھی، چند مٹی کے برتن تھے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میری تو کل کائنات ہی یہی ہے، میں تیری کہاں سے مدد فرما دوں، میں تیری کہاں سے مدد کر دوں؟ ہاں، ایک شخص کا پتہ بتاتا ہوں تجھے، چلا جا عثمان ذی النورین کے پاس، وہ بڑا سخی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنی زندگی کے اندر بشارت فرمائی ہے کہ یہ جنتی ہیں، انگلی رکھ کے بشارت فرمائی ہے کہ یہ جنتی ہیں، جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ اس شخص نے کہا میں جاؤں گا، چونکہ وہ تو مجھے پہچانتے نہیں، تو میں آپ کے واسطے سے گفتگو کروں کہ مجھے ابو بکر صدیق نے بھیجا ہے، آپ کے حوالے سے گفتگو کروں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عثمان خیرات کرتے وقت چھان بین نہیں کرتا ہے، دینے 10 روپے ہوں اور سوالات 50 ہوں تو کیا فائدہ؟ عثمان خیرات کرتے ہوئے چھان بین نہیں کرتا، تم چلے جاؤ اور جا کر سلام کرنا اور کہنا کہ میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ چنانچہ وہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جاتا ہے، دستک دیتا ہے، اندر سے آواز آ رہی ہے، حضرت عثمان غنی اپنے گھر میں بچوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی دودھ کے اندر شہد ڈال کے مت پیا کرو، دودھ کی خصوصیت ویسے ہی میٹھے پن کی طرف مائل ہے اور شہد بھی میٹھا ہے، دو چیزیں ایک ساتھ استعمال کرو گے یہ زیادتی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کن کے پاس مجھے بھیج دیا جو اپنے گھر میں دودھ اور شہد پہ لڑ رہے ہیں، بچوں کو دودھ اور شہد پر تلقین کر رہے ہیں، کیا اتنے تگڑے ہیں کہ یہ میری مدد کر دیں گے؟ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑے وقفے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آتے ہیں اور اس شخص سے کہتے ہیں کہ بھائی مجھے تاخیر ہو گئی، میں بچوں کو ایک بات کی نصیحت کر رہا تھا اور تم اتنی دیر کھڑے رہے، اس کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ بڑا پن کا مظاہرہ دیکھیے، یہ تعلیم ہے اسلام کی، یہ اخلاق ہیں، یہ کردار ہے اسلام کا۔ معذرت چاہتا ہوں کہ تم تھوڑی دیر کھڑے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اب اس شخص کی تواضع کرتے ہیں دودھ اور شہد کے ساتھ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنے دل میں سوچ رہنے لگا کہ ابھی تو اپنے گھر میں بچوں کو ڈانٹ رہے تھے اور مجھے دونوں چیزیں لا کر دے دیں، دودھ اور شہد دونوں ہی چیزیں لا کر دے دیں، پھر اس کے بعد کھجور کا حلوہ بھی کھلا دیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے ابو بکر صدیق نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کے پاس صرف اتنا ہی جملہ بولا، حضرت عثمان غنی نے اپنے غلام کو کہا کہ میرا اونٹ لے کر آ جاؤ۔ جب وہ اونٹ آیا سامنے تو اس پر سامان لدا ہوا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اس میں تیرے بچوں کے لیے کپڑے بھی ہیں،